2015 آ گیا, تقریر ہوتی ہے اور تقریر کے بعد پارٹی ڈسمنٹل ہو جاتی ہے, بالکل کم و بیش اسی طرح جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کافی حد تک ملتی جلتی ہے, ڈسمنٹل ہوگی. پھر آپ سے کسی نے رابطہ کیا یا آپ نے آج خود سامنے آئے اور پاک سرزمین بڑھ جاتی ہے, آپ واپس آتے ہیں؟ نہیں, میں تو اعزاز بھائی میں تو آیا ہوں 3 مارچ 2016 کو. 2015 میں اسپیچ نہیں کی انہوں نے, 2016 میں اسپیچ کی, 22 اگست 2016 اس کی ڈیٹ ہے, 22 اگست 2016. میں آیا ہوں 3 مارچ 2016. کسی نے میں کیوں آیا ہوں, یہ جو میں نے آپ کو سارا مرض بتایا, یہ مرض تو میرے جانے کے بعد رکا نہیں. میرا اردو بولنے والی پڑھی لکھی کمیونٹی کا لیڈر ایسا ہو گیا کہ کیمرے لگا کر, ہم دبئی میں تھے, دیکھتے تو سب کچھ تھے, کیمرے لگا کر, میڈیا بلا کر, وہ فیملیز کو, عورتوں کو, کارکنوں کو بٹھا کر یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ جو میرٹل افیئرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ کیمرے اتنا پاگل ہو گیا وہ آدمی کہ وہ کیمرے, پھر روزانہ رات کو تقریر کر کے جرنلوں کو, ججز کو, فلاں کو گالیاں, اوپن گالیاں, کہ میں قبر سے نکال کر جنرل بلال کو لٹکاؤں گا اور فلاں جرنیل کو یہ کروں گا, ڈی جی رینجر سلمان. صبح لڑکے لاپتہ ہو رہے تھے, مارے جا رہے تھے, پکڑے جا رہے تھے, یہ سلسلہ نہ ہو رہا. ہم نے 1992 میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ دیکھی ہے. 1992 کا آپریشن قوم اس لیے ضد میں کھڑی ہو گئی الطاف حسین کے ساتھ کہ اس زمانے میں 20 لڑکے مارے جاتے تھے, تب پکڑ کے پولیس جو ہے وہ مار دیتی تھی تھانوں سے نکال کر. مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک دفعہ اگر ریاست کسی چیز پر غصہ کر کے, الطاف حسین صاحب یہ گالیاں بکی رہے اس لیے کہ ان کو لاشیں چاہیے, اگر انہوں نے ان کو 10 لاشیں دے دیں تو پھر الطاف حسین صاحب کو 20 سالوں تک کوئی اور نہیں روک سکے گا. پھر ایک جو ہے وہ ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوگا اور اس سے ہوگا. تو اس دوران پاکستانی کوئی انٹیلیجنس والے بھی آپ سے رابطے میں؟ کوئی رابطے میں نہیں, کوئی رابطے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پھر آ کر, میں نے جب یہ پلان کیا کہ بھائی ہمیں مرنے سے پہلے ہم نے ایک دفعہ آواز لگا کر مرنا ہے, تو میں نے ڈیفینیٹلی یہاں پر اترنے سے پہلے, آنے سے پہلے میں نے یہاں پر اپنی سیکیورٹی کے لیے پھر جو رابطے کیے, انٹیلیجنس سے رابطے کیے کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے, اور مجھے یہاں پہ کیونکہ میں جو ہے یہاں پر کسی کو نہیں پتا میں کیا کر رہے ہیں, تو مجھے سیکیورٹی. تو مصطفیٰ کمال نے اس وقت تک کوئی ٹاک نہیں کی تھی, کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا تھا, تو سب کے لیے بہت بڑی خبر تھی. تو پھر جو ہے پتہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی کہاں, کیسے, کیوں, اور ہم نے کہا بھائی ہمیں جو ہے وہ مجھے اس وقت آپ کا رابطہ جنرل رضوان سے ہوا تھا جو ایس آئی چیف تھے, یا میں جو ہے وہ اس میں اسپیسیفک اعزاز بھائی نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن میں نے جو ہے وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے میں نے رابطہ کیا آنے سے چند دن پہلے کہ مجھے جو ہے وہ وہاں پر مجھے سیکیورٹی چاہیے, مجھے میں آ رہا ہوں اور میں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی ہے, تو مجھے سیکیورٹی چاہیے. تو مجھے سیکیورٹی کیا تک, میں آپ کو آئی سویئر اپون گاڈ میں کہہ رہا ہوں, آپ کو آئی سویئر اپون گاڈ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کمال کیا بات کرنے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, پتا تھی بات, میرے گھر کا ایڈریس پتا تھا وہاں پہ جو ہے اس لیے کہ مجھے کس دن مجھے اترنا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھی بات کہ مصطفیٰ کمال. انہوں نے بھی اس وقت کے ڈی جی آئی سی نے اور آرمی چیف نے ٹی وی پہ ہی جو ہے وہ ساری بات جو پہلی دفعہ لوگوں نے سنی ہے ان کے لیے بھی پہلی, انہوں نے بھی دے نیور ایکسپیکٹڈ. جی نہیں پتا تھی جو میرا کانٹینٹ کیا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا تھا میرا کانٹینٹ. لیکن ان کو یہ تو پتا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بلو الطاف. نہیں, جب کانٹینٹ ہی نہیں پتا نا تو ان کو نہیں پتا. ان کو یہ تو پتا تھا کہ میں چھوڑ کر ایم کیو ایم گیا ہوں, 3 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے, 3 سال ہو گئے نا, اب میں ایم کیو ایم جوائن کرنے نہیں آ رہا. تو جب آپ نے اسپیچ وہ کی 3 گھنٹے کی لمبی پریس وہ کی, تو اس کے بعد اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ پوری دنیا چینج ہو گئی نا. اس کے بعد تو لگا, اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کانٹیکٹ میں آ گئے. اس کے بعد تو یہ تھا نا کہ میں اب مارا جاؤں تب مارا جاؤں. اس کے بعد تو نا کہ میں کس سیکنڈ میں مارا جانا ہے, کہ کس سیکنڈ میں مارا جانا ہے. ہم تو اپنی فیملیز کو بول کر آتے ہیں کہ ہم نے مارا جانا ہے, ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کون بچتا ہے. اس وقت 9-0 کھلا ہوا تھا نا, وہاں پہ ان کے 51 ایم پی ایس تھے, 25 ایم این ایس تھے, گورنر 14 سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے. میں اسے ریپ اپ کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ آج جب آپ لک بیک کرتے ہیں, چینج ہو گیا, آپ پاک سرزمین بنی, پاک سرزمین میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا جی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہے, یہ آپ نے کہا, اور آج یہ صورتحال ہے کہ آپ خود ایم کیو ایم پاکستان ہیں.
تو کیا ایم کیو ایم پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے؟ 2022 کو 2016 اب تو میں خود ایم کیو ایم میں ہوں، لیکن آپ سے بولوں گا میں وہی جو میرا من کرتا ہے، اور اس میں کوئی ہپوکریسی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ 22 اگست 2016 کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگ گیا، تو پوری ایم کیو ایم جو ہے ڈیفینیٹلی الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھی جب نعرہ لگ رہا۔ رات میں 22 اگست کی رات میں فاروق ستار صاحب فاروق بھائی جو کہ اس وقت کے پارٹی کے ہیڈ تھے، کنوینر، لیں گئے ان کو اٹھا کے، اریسٹ ہو گئے، خواجہ اظہار اریسٹ ہو گئے، اور پارٹی کے سارے عہدیداروں کے گھروں پہ چھاپے پڑنے لگے، سب بھاگے ہوئے، اور پورے پاکستان میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی۔ اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پورے، پھر چونکہ میڈیا کے اوپر بھی اٹیک کر دیا تھا، تو آپ لوگ بھی پورا جو ہے وہ اپنا پورا حصہ ڈال لیتے اس کے اندر، سب لوگ۔ تو 2016 22 اگست کو ایم کیو ایم تو ختم ہو گئی تھی۔ وہ فاروق ستار جس کو ہمیں پتا تھا کہ کیا باتیں کر رہے تھے رات بھر، فاروق ستار صاحب کو چھوڑنے کی اور ایم کیو ایم کو بالکل ختم کرنے کی اور بند کرنے کی ساری گفتگو چل رہی تھی۔ 23 اگست کی صبح جو ہے وہ ٹکر چلنا شروع ہو جاتے 8 بجے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں، فاروق بھائی پریس کلب میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں۔ اب فاروق بھائی رات کو ایدھی سینٹر میں نہیں تھے، رات بھر 22 اگست کی رات کو وہ جنرل بلال صاحب کے ساتھ تھے، رینجرز لے کر گئی نا، سب کے سامنے، کیمرے کے سامنے لے کر گئی نا۔ تو رینجر سیٹ کوارٹر سے نکل کر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی نا، اور وہ ایم کیو ایم جو رات کو بین ہو رہی تھی، بند ہو رہی تھی، اور ان کے اس لیے کہ ساتھی ہم سے بھی کانٹیکٹ کر رہے تھے، ہمارے پاس بھی آنا چاہتے تھے بہت سارے لوگ اسی رات کو ہی ہماری اناؤنسمنٹ کر اپنی حیران، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ علی 23 اگست والی رات کو تو اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم پاکستان کو موقع دیا کہ بھائی آپ یہ والا کام کریں۔ فاروق بھائی نے اب آپ کے ساتھ ہیں، شیئر کیا کچھ کہ کیا بات ہوئی، کیا پلان تھا جنرل بلال کا؟ فاروق بھائی کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے پتا ہے کیا ہے کیا بات نہیں، لیکن ظاہر ابھی تو آپ ساتھ بھی ہیں۔ تو نہیں، ہم نے نہیں، میری کبھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس پہ اعزاز بھائی بات نہیں ہوئی، اور لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ فاروق بھائی جتنا بتا سکیں گے اس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ پتہ ہے کہ کیا بات ہوئی، کیسے بات ہوئی، کس طرح بات ہوئی۔ ابھی آپ نے جو پوچھا نا کہ میں ابھی آ گیا ہوں یہاں، ابھی عجیب ہی بات ہے کہ ہم 2016 سے ہم نے پی ایس پی بند نہیں کی، 2018 کا الیکشن ہو گیا، پی ایس پی کو وائپ آؤٹ کر، ایک سیٹ بھی نہیں، اور ایسا لگا کہ پی ایس پی تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ اٹ واز اے بگ جولٹ، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے۔ لوگ سمجھے کہ پی ایس پی جو ہے وہ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہم نے صحیح معنوں میں پی ایس پی بنی ہی 2018 کے بعد ہے۔ وہ جو میرے لوگوں کا مجھ سے کمٹمنٹ آیا نا، وہ 2018 کے الیکشن کے ہارنے کے بعد آیا۔ 2019 میں میری گردن پہ پیر رکھ کر اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا 10 مہینوں تک کہ عمران خان کو جوائن کر لو، 10 مہینوں تک۔ کس نے کہا پریسائز؟ جی یہاں کے اس وقت جو سیکٹر کمانڈر ہوتے تھے وہ مجھے بلا کر مجھے کہتے کون تھے اس وقت سیکٹر کمانڈر جو آپ کو یہ میرے اس 2019 میں آپ نکال لیں گے، میں مجھ سے نام نہ کہلوائیں۔ یہ تو پبلک بات ہے نا، اعزاز بھائی 2019 میں تو جو ہے وہ نکالیں گے نا، نظر آ جائے گا کہ کون ہے۔ میں تو 10 دفعہ یہ والی بات کہہ چکا ہوں، لیکن میں آپ کو جو مہینہ بتا رہا ہوں نا، عمران خان جیت کر وزیر اعظم بنے اور ہمیں 10 مہینوں تک میں نہیں مانتا تھا، میں ان کو جواب دیتا تھا کہ بھائی آپ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہ ڈالیں، ہم پارٹی ہمارا الحاق کروائیں، مجھے مرج نہ کروائیں۔ 10 مہینہ مجھ پر کیس بھی اسی زمانے میں بنا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کی آئی ایس آئی کے ایک افسر سے یہاں پہ جھگڑے کی بھی باتیں بڑی مشہور تھی، وہ کیا واقعہ؟ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا میرا کسی آئی ایس آئی کے آفیسر سے، تو بھی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا اس کے لیے کوئی جواز بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہماری سیٹیں میں یہ مانتا ہوں، دیکھیں 2009:16 تک کراچی کے رزلٹ 3 رزلٹ آئے ہیں، ان 3 رزلٹ اٹھا کر دیکھیں، ان تینوں رزلٹ میں پی ایس پی جو ہے نا، آج بھی ویڈیوز ہیں، میں آپ کو ابھی دے بھی دوں گا، میرے فون میں بھی ہے، اس میں جو ہے وہ جو ہماری اس وقت کی پارٹی تھی اس کے جو ہے وہ لیڈ لے رہی تھی۔ 2016 میں 9:16 پہ آر ٹی ایس سسٹم بند ہو جاتا ہے، کراچی کا رزلٹ 3 دنوں کے بعد آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ساری سیٹیں جیت رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں ہم ساری سیٹیں ہار بھی نہیں رہے تھے۔ تو وہ جن لوگوں نے کیا ان کو کوئی جواز چاہیے تھا نا، کہ ہم نے ایک اتنا بڑا یہاں پر اسٹیپ اٹھایا تھا کہ ہم نے یہاں پر ایک نئی آواز، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہاں سے قتل و غارت گری 35 سالوں تک ختم نہیں کر پائی،
یہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے آنے کے بعد ہم نے یہاں پر نوجوانوں کو سمجھایا ہے, رستہ دیا ہے اور ان کو ری ہیب کیا ہے. آج 7 سالوں سے یہاں پر کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, کوئی شہدا قبرستان میں نہیں جا رہا مر کے. اس کے بعد یہ ہوا. تو میں 2018 پہ تو جب آپ یہ کام کر آپ کو جواز پیش کرتے ہیں, اور جواز یہ جو آپ نے بات کی میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جواز یہ پیش کیا گیا کہ بھائی مصطفیٰ کمال تو بڑا جو ہے وہ سخت آدمی ہے, غصہ کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے. دیکھو اس نے ہم سے لڑائی کی تو ہم نے جو ہے یہ والا کام کر لیا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. 20 دن پہلے آپ 20 الیکشن سے 20 دن پہلے جب سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہمارے لانچ ہو کر کیمپین شروع ہو گئی, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 3 سے 4 سیٹوں پر مصطفیٰ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ رکھیں, باقی سب کو وڈرا کر لیں. کون کہہ رہا تھا آپ کو یہ؟ یہاں کے جو ہے وہ ذمہ دار کہہ رہے تھے وڈرا کر لیں. اور جو ہے وہ تو بھائی میرا اشعار یہ تھا, میں ان کو کہا کہ بھائی جو پرپوزر سیکنڈر ہوتا ہے نا, سیکنڈ کیٹیگری, جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے صرف آپ ایکسٹرا فارم جمع کرا دیتے ہیں, جب ان سے وڈرا کرانے کا ٹائم آیا نا مجھے, تو مجھے کئی لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب امیجن کریں کہ ایک بندہ اناؤنس ہوا ہے, وہ 1 مہینے کی کیمپین چلا چکا ہے, اس کو میں بولوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ وڈرا کر, تو میری پارٹی تو اسی دن بن ہو جاتی. تو یہ گفتگو ہے صرف, ٹوٹل اتنی, کوئی لڑائی نہیں ہے اس کے اندر. ان کو یہ والے جواز پیش کیا گیا کہ بھائی یہ تو آپ بھلے جو کرنا ہے, لیکن میں وڈرا کیسے کروں گا ان لوگوں کو, یہ تو میری پارٹی. وہ کہیں گے ابھی تو آدمی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ کھڑا کر کے اور خود جو ہے وہ آپ سیٹنگ کر کے وڈرا. اتنی ٹوٹل اتنی بات ہے, ٹوٹل اتنی بات ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی کچھ نہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں پتہ ہے کیا, میں وکٹم ہوں PMLN کے سینٹرل پنجاب جیتنے کا. لوگ اس والی بات کو نہیں کرتے. دیکھیں ایسا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بھی یہ نہیں کرتی 2018 میں, لیکن یہ جو PMLN نے سینٹرل پنجاب کو پورا سویپ کر دیا نا, تو پوری کیلکولیشن اگلے دن کی خراب ہو گئی. وہاں ان کی جیت کی وجہ سے ایک پینک بٹن دبائے کہیں پہ اور کہا کہ بھائی پورے پاکستان کے رزلٹ کو روک لو, اس لیے کہ صبح جو ہے وہ نواز شریف ہی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اگر سینٹرل پنجاب PMLN نہیں جیتتی اور وہاں بھی PTI جیت رہی ہوتی تو 4 سیٹیں ہمیں بھی یہاں مل جاتی. اس کو جیتنے کے بعد یہ لگا کہ بھائی تو اس میں ڈیفینیٹلی MQM کی بھی سیٹیں گئیں اور ہماری بھی سیٹیں گئیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, PTI والے خود کہتے تھے ہمیں 2 سے 3 سیٹیں مل جائیں 2018 میں بہت ہیں. ان دنوں DGC جنرل فیض حمید ہوا کرتے تھے, ان سے براہ راست رابطہ بھی ہوا کبھی؟ ہاں ہوا, ہوتا تھا. وہ کچھ ذرا بتائیں کہ کیا بات چیت تھی؟ نارمل جو ہے وہ گفتگو, نارمل اس وقت تو یہ نارمل جو گفتگو ہوتی ہے, سیاسی گفتگو اور ساری چیزیں. فیض حمید صاحب انوالو تھے نا اس سارے معاملے میں, جس طرح کی چیزیں؟ جی آف کورس, اس میں تو کچھ چھپی ہوئی بات نہیں. کیا بات چیت آپ کی ہوئی؟ نہیں, اس کے بعد تو بڑی تسلی دیتے تھے, چیزیں کرتے تھے, نہیں دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. ہم نے گلا کیا شکوہ, ہم جب اس کے بعد ایک APC کال ہوئی اسی اگلے دن, اس کے نیکسٹ ڈے PMLN نے یا فضل الرحمان صاحب, تو ہم اس APC ہم ایگریف پارٹی تھے, ہم APC میں چلے گئے کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے سب کچھ. اس وقت پیپلز پارٹی جس میں نہیں آئی تھی, جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا ہی نہیں بیٹھنا, تو میں بھی اس APC میں شامل ہوں. ہماری پارٹی کو بھی بلایا گیا تھا, ایاز صادق صاحب نے, میں چلا گیا. تو اس کے فوراً بعد ہی میرے پاس کال آئی کہ ملاقات کی مجھے انہوں نے, اور کہا نہیں ہم کرتے ہیں, یہ غلط ہو گیا اور ایسے ہو کرتے. اور فیض حمید صاحب نے آپ کو منع کیا کہ اپوزیشن کا حصہ نہ بنے؟ ہاں, کچھ تفصیل اگر بتانا چاہیں. بھائی یہ اتنی بات ہے اس میں اعزاز بھائی کہ وہی کہ نہیں ہم کرتے ہیں چیزیں. ڈیفینیٹلی ہماری اتنی, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کریں. اس سے آگے کیا آرگومنٹ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت اس APC میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں آئی تھی؟ ورلڈ پیپلز پارٹی سے یہی سیٹنگ تھی نا, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, پر بعد میں تو پتہ ہی چل گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو, عمران خان کو راضی کر لیا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو, بس منہ سے فائرنگ کرو بس. اور زرداری صاحب بھی یہاں سے جو ہے وہ صرف, اور بلاول صاحب جو ہے وہ صرف زبان سے فائرنگ کریں گے, اور آپ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کے بغیر نہیں چل سکتے. کمٹمنٹ کنڈیشن ایک ہی رکھی ان کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی جا کر PMLN سے نہ ملے, بس نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بنانا ہے بس. آپ دیکھیں نا 4 سالوں تک عمران خان کی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتی تھی. آج ہم پاکستان بن گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے سکیں جو ایکچولی الطاف حسین کے لگائے ہوئے پودے تھے, جو گراؤنڈ پہ فالوور آج بھی تو الطاف حسین کا, کیا وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ 99% لے لیا, 99%, 99.99% لے لیا. اگر الطاف حسین کے جو ہے وہ فالوور اور ان کے طرف سے لوگ اگر کنورٹ نہیں ہوتے نا, تو اعزاز بھائی ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے
کہ آپ جو ہے وہ آرمی کی ٹرکوں کے ساتھ بھی شہر میں نہیں نکل سکتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کوئی گلی کراچی کی جو ہے میرے لیے نو گو ایریا نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے کہ لوگ جو ہے میری باتوں پہ پہلے کنفیوز ہوئے, پھر کنورٹ ہوئے, اور لوگوں نے, میں نے مہاجر ماؤں کو 700 سے زائد بچے لا کر واپس دیے جو کہ لاپتہ تھے. اور یہ کس سے مذاکرات کرتے رہے آپ؟ ڈیفینیٹلی ایدھی سینٹر میں تو نہیں تھے نا وہ بچے سارے. نہیں, آپ آئی بی سے بات کرتے تھے, آئی ایس آئی سے, ایم آئی سے, کس جو ایلیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس سے ہی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ, ان کے پاس اگر سارے لوگ نہیں تھے, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور ہم نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا کہ ان کو جو ہے وہ یہ ان الطاف حسین صاحب ہم کیا کہتے ہیں. دیکھیں اگین یہ میں نے کہیں یہ والی, میں آپ کے سامنے یہ والی بات کرتا ہوں آپ کے کیمرہ میں. لیکن الطاف حسین صاحب کا خوف ہے نا شہر میں. الطاف حسین صاحب خود تو آ کے نہیں مارتے بندے. الطاف حسین صاحب تو ایک پلنگ پہ لیٹے ہوئے ایک انسان ہے, ان کے یہاں سینے پہ فون پڑا ہوا ہے, وہ ایسے بٹن دباتے ہیں تو یہاں کوئی ان کی کال ریسیو کرتا ہے. جو کال ریسیو کرنے والا ہے نا, وہ ان کی انسٹرکشنز کو جب ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو اس سے ان کا خوف کریٹ ہوتا ہے یہاں پہ, رائٹ. تو کال کرنے والے پہ تو ہمارا بس نہیں چلتا. یہ جو کال ریسیو کرنے والا تھا نا, میں نے اس کے دل اور دماغ پر کام کیا ہے, ہم نے اس کے دل اور دماغ پر کام کیا, اور اس کو اس کا کیس میں لڑا ہوں پاکستان کے ریاست کے ساتھ, پاکستان کہ اس لڑکے کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے, آپ ایک موقع دو, آپ ایک موقع دو. یہ جو آپ لوگ بھی اگر فلاں دہشت, میں کہتا ہوں ماں کے پیٹ سے تو کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا نا اعزاز بھی. ہم نے اس معاشرے میں میری صحبت نے اس کو دہشت گرد بنایا, اس کو غلط آدمی بنایا. اچھا وہ سزائیں بھی بھگتا ہوا ہے. مزے کی بات ہے, یا تو آپ دہشت گرد بنانے والے کو جڑ سے اگر اٹھا, آپ نے فیکٹری بند نہیں کی ہے, آپ 2 نمبر پروڈکٹ کو شیلف سے اٹھا رہے ہیں اور وہ پروڈکٹ کی فیکٹری دوبارہ بنی ہوئی ہے, تو آپ اگر یہاں پر سے پروڈکٹ کو شیلف سے اٹھائیں گے, خراب کریں گے خراب پروڈکٹ کو, تو پروڈکٹ دوبارہ آ جائے گی. جن لوگوں نے ماضی میں جرم کیے ہوئے ہیں, قتل و غارت گری کی ہوئی, انہیں سزا نہیں ملنی؟ ملی سزا. کوئی آدمی بھی جیل سے چھڑا کر نہیں لایا گیا. کوئی آدمی 11 سال 8 سال لاپتہ لوگ رہے اور سب سزائیں بھگت رہی, لیکن سارے جو ان کے اوپر جرم کی داستان ہے نا, وہ سارے جرم انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں. اور ایک آدمی سزا بھگتنے کے بعد بھی اس والی بات پر نہیں معاف کیا جا رہا کہ یہ آدمی ایم کا فلاں آدمی ہے. آپ کے اوپر خود طارق عظیم طارق کے قتل کا الزام ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ آفاق احمد صاحب نے کئی انٹرویوز میں یہ والی بات کی ہے, اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے طرح کے ٹی وی پروگرام میں چیلنج کیا کہ اگر جو ہے وہ 10 کلومیٹر کی بھی ویسینٹی میں میری کوئی پریزنس ہونا, مصطفیٰ کمال کی عظیم احمد طارق کے گھر پہ یا کنڈی کھولنے ان کے گھر پہ, تو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یا تو وہ گولی مار لیں, میں گولی مار لوں کیمرے لگا کر, اگر یہ تو اس کے بعد سے پھر جواب نہیں آیا. کسی بات پہ ریگریٹ ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے؟ میں بہت فخر فیل کرتا ہوں, بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مرنے سے پہلے یہ والا کام کروایا. نہیں, یہ تو ہو گیا, لیکن میں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ تھے, کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہ کرتا؟ نہیں الحمدللہ, وہ یہی فیل یہی وہ ایک رہتی ہے کہ وہ خود ایسے جو ہے وہ نہ ہوتے, ٹھیک ہو جاتے ہوئے. آپ کو میں نے تو یہ بھی بتا دیا نا کہ ہمیں تو ان کے شراب پینے بھی پرابلم نہیں تھی, ہم نے تو ان کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے اس کو ٹھیک کر, میں تو اس والی بات پہ بھی تیار تھا کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 23.5 گھنٹے نشے میں رہیں, لیکن دروازہ بند کر کے اپنی جو کرنا ہے کریں. آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ نکلیں باہر, اور اس آدھے گھنٹے میں وہ پارٹی کے فیصلے کریں, اور وہ کمپوز ہوں اس آدھے گھنٹے میں, اس آدھے گھنٹے میں وہ ڈرنک نہ ہوں اور اس میں فیصلے کریں. مجھے یہ بھی قبول تھا, لیکن نہیں ہو پائے کام. آج وہ الطاف ہے جس نے بہت سارے لیڈرز کو بنایا, اور ایک لیڈر مصطفیٰ کمال بھی, ٹھیک ہے, یاد آتا ہے الطاف حسین کبھی؟ یہ ایک میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ذاتی ایک انسانی حوالے سے. ہاں کیوں نہیں, میں کہوں گا نہیں, کیوں نہیں. ہم اکثر میں اور انیس بھائی بات کرتے ہیں, ہمیں بہت سارے سین ہمارے سامنے کے ہیں چیزوں کے, تو ہمیں وہ چیز یاد آتی ہے. سافٹ باتیں کو یاد آتی ہیں کیا؟ پرٹیکولر سافٹ بات یاد آتی ہے؟ نیگیٹو باتیں تو ظاہر ہیں ہی, آپ کے راستے الگ ہو گئے. دیکھیں یہ جو ایک میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی کا ایک جو سسٹم بنایا, اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں, اسمبلی میں پہنچے. میں اس کی ون آف دی پروڈکٹ ہوں ڈیفینیٹلی. اگر جو ہے وہ رحمان ملک سے بات کرنے کا ڈسکریڈٹ جاتا ہے ان کو, تو یہ والا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے, جو آنیسٹلی اسپیکنگ. پھر جو ہے وہ
بہت سارے لوگوں کا بھی اگر میں میئر بنا ہوں یا میں جو ہے وہ ایم پی اے بنا ہوں یا سب لوگ یا فرستار میئر بنے یا ارشد العباد گورنر بنے تو یہ پیسے دے کے تو نہیں بنے. کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے, وہ بھی واپس آ جائیں اور آپ سے آ ملیں, وہ پرانی ایم کیو ایم بن جائے؟ اعزاز بھی, ایک تو الطاف حسین صاحب کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے. ان کو آپ جو ہے وہ $10 بلین بھی دیں گے نا تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے مار دے گی, اور یہ ان کو یہ اس کا کوئی, یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو جو ہے وہ ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں. انہوں نے خود بتایا؟ ہاں مطلب ان کا جو ہے ان کی گفتگو ساری, تو وہ شاید وہ تو مرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بھی یہ کہیں گے کہ مجھے میری باڈی بھی وہاں پر لے کر جو ہے نہیں جانا. تو انہوں نے تو زندگی بھر پاکستان, اگر انہوں نے آنا ہوتا نا تو آپ کو خود پتہ ہے, آپ تو بہت ماشاء اللہ سے انفارمڈ صحافی ہیں نا, ویل انفارمڈ صحافی ہیں ماشاء اللہ سے, تو مشرف صاحب سے اچھا دور تو ایم کیو ایم کے اوپر نہیں آیا نا کوئی, جبکہ ملک کا مضبوط ترین آرمی چیف اس دور میں آنا تھا نا. اس دور کے بعد تو اب سب چیزیں بٹس اینڈ پیسز میں. تو الطاف حسین صاحب, اور یہ تو ہمیں بالکل ایسے پتہ ہے روشن دن کی طرح کہ الطاف حسین صاحب نے سیاست میں آنا کہ دوبارہ وہ نظام چلتا رہے. ایک نئی جنریشن بڑی ہو گئی ہے. اعزاز بھائی یہ بتائیں کہ جو اگلے عام انتخابات 2023 کے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا 2018 تھا, 18 کی طرح کا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ 2018 کی طرح کا رول اسٹیبلشمنٹ کا اب ہو نہیں سکتا. اس وقت وہ پی ایم ایل این کو دبا رہے تھے, آج پی ٹی آئی کو دبا رہے ہیں. دبا رہے ہوں گے لیکن اس طرح سے نہیں دبائیں گے جس طرح سے انہوں نے پی ایم ایل این کے لیے آر ٹی ایس سسٹم خراب کر دیا تھا. آرگینک قسم کی فیسیلیٹیشن یقیناً بالکل میں کہتا ہوں ہوگی, ہو رہی ہوگی, اور اس کی اس اینڈ اوپن, اب تو سب کو پتہ ہے, نو مور سیکریٹ. تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس طرح کے کہ آپ آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے جو ہے وہ کسی کے 5-5 ہزار ووٹ ضائع کر کے آپ کسی کو 200 ووٹ سے جتا دو, یہ نہیں ہو سکتا. آخری 2 مختصر سی باتیں. آپ غیر اعلانیہ طور پر ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں, آپ لوگ لیکن ظالم لوگ ہیں. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم حیدر عباس رضوی ایک بہت برائٹ نیم تھا, وہ غیر فعال ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وسیم اختر, وہ بھی غیر فعال ہیں. عامر, وہ بھی غیر فعال ہیں. تو کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ وہ تمام لوگ آپ جائیں, کھلے دل کا مظاہرہ کریں, گلے لگائیں اور سب کو لے کے آئیں؟ دیکھیں, تو پہلی والی بات پہ میں جو ہے وہ آپ کو غیر اعلانیہ طور پر میں سربراہ بالکل نہیں ہوں. میں خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے کنوینر ہیں, اور میں اپنی جو ہے وہ ساری سعادت مندی میں نے ان کے جو ہے وہ اپنے استعمال کرتے ہوئے ان کو میں نے اپنا سربراہ مانا ہوا ہے اور دل سے مانا ہوا ہے. اگر آپ کو مجھے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے اگر ذہن میں یہ والی بات کسی کی بھی آتی ہے تو میرے کام کو دیکھ کر شاید آتی ہو, کیونکہ میرے پاس کوئی اور لائف میں کام نہیں ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پارٹ ٹائم نہیں کرتے, دل لگا کر کرتے ہیں. آج ایم کیو ایم میں کنوکشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. تو جو ہم جتنی محنت ڈالتے ہیں صبح سے لے کے رات تک اور اگلی صبح تک, مجھے لگتا ہے کہ شاید میں لوگوں سے اگر زیادہ کام کر رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں اور زیادہ اس کو پین لے رہا ہوں, تو شاید اس وجہ سے یہ بات کام, لیکن اس میں کہیں سے بھی جو ہے وہ اچھا مجھے کام کرنا ہی ہے, مجھے سب آرڈینیٹ بن کے میں کام کر رہا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کا. تو ایک تو یہ والی بات. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم ابھی 1 سال ہوا ہمیں نئے آئے ہوئے یہاں پر, ہم 1 سال ہوا, یہ پارٹی 7 سالوں سے چل رہی ہے. ایم کیو ایم کے بہت سارے معاملات میں جو پہلے سے چل رہے ہیں نا, اس میں ابھی تک ہم نے اس کے اندر مداخلت اعزاز میں کی نہیں ہے. یہ ہمارے آنے کے ہمارے والے معاملات نہیں ہیں, اور ہم سے معاملات نہیں ہیں. کوئی بھی اگر کسی کو ناراضگی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے نہیں ہے, وہ پارٹی کے ایم کیو ایم کے پرانے دوستوں اور ان کے معاملات ہیں. آپ ذاتی طور پہ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو لانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کسی کے. اب آپ کے جو گورنر ہیں وہ کامران ٹیسوری ہیں, ایم کیو ایم کے ہی ہیں, آپ ان سے کتنا مطمئن ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ وہ ان کے گورنر کی جو وہ ہیں, ان کی ایڈمنسٹریٹو جو بھی اس کے اختیارات یا وسائل یا ان کی گورنر کی ایکٹیویٹی, اس سے جو ہے وہ ایز اے گورنر مجھے کوئی اس میں اعتراض یا کوئی بات یا کوئی مسئلے مسائل نہیں, بلکہ ہم سپورٹ ہی کرتے ہیں ان کی ساری. آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین گورنر کے نہیں, میں بہترین گورنر کی فرائض تو میں نہیں کہوں گا ان کو, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر میں کہوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں فلرٹنگ کر رہا ہوں. مجھے بہترین تو بالکل بھی نہیں ہے وہ, لیکن ہاں جو گورنر, کیونکہ گورنر کا کرنا کچھ میٹر کرتا نہیں ہے. ڈاکٹر اشرت العباد ایک گورنر تھے, ایک کامران ٹیسوری, دونوں میں سے بہتر زیادہ کون لگے؟ نہیں, اس کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ تھی, اس وقت کی پارٹی ڈفرینٹ تھی, اس وقت کے جو ہے وہ پورا چین آف کمانڈ ڈفرینٹ تھا.
آج کا ڈفرینٹ. جو پرانی ایم کیو ایم تھی وہ فطرہ لیتی تھی, زکوٰۃ لیتی تھی, کھالیں لیتی تھی, ابھی آپ ایم کیو ایم میں ہیں, یہ پارٹی اتنی بڑی چل کیسے رہی ہے؟ بہت مشکل سے چل رہی ہے, اور جو ہے وہ کچھ لوگ مدد کرتے ہیں اس وقت بھی. ڈیفینیٹلی پارٹی میں اتنا عرصہ کام کیا 40 سالوں سے, تو مخیر حضرات ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, سپورٹ کرتی ہے, مدد کرتی ہے, لیکن بہت فائنینشلی تو بہت برے حالات ہیں ان کے. ہم اس لیے شو نہیں کرتے کہ ہمارے مخالفین کو اس سے ذرا بڑی تقویت پہنچے گی, تو ہم اپنے جو ہے نا دامن کو, اپنے پیٹ کو دکھاتے نہیں, کھلا پیٹ دکھاتے نہیں. اگلے عام انتخابات میں ایم کیو ایم کتنی سیٹوں سے کہاں سے؟ 2013 کی پوزیشن پہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2013 میں کیا پوزیشن تھی؟ 20 میں سے 17 سیٹیں ہماری تھیں, اللہ نے چاہا تو ہم 18-19 سیٹوں پہ واپس جائیں گے کراچی, 22 سیٹوں میں سے انشاءاللہ.